خلفائے راشدین کا دور اسلام کا سنہرا دور ہے، سنہرا دور ہے، اور ان کے دور کی مثالیں آج پوری دنیا یاد رکھتی ہے۔ اب اس کو ایک اور حدیث پاک سے میں یوں بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی، میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی۔ الخلافت بعدی 30 عاما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ وہ غیب داں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا؟ خلافت جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی نہج پر، آپ ہی کے طریقے پر حکومت قائم کرنے کو کہتے ہیں۔ خلافت الیکشن سے یا کسی طرح سے زور زبردستی جنگ سے کرسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق کرسی کو قائم کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ہی یہ فرما دیا تھا میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا آئے گی؟ بادشاہت۔ بادشاہت میں ہوتا یہ ہے کہ عام لوگوں کو رائے دینے کا حق نہیں ہوتا۔ جو امپائر ہوتے ہیں یا رولر ہوتے ہیں، جیسے آج بھی بادشاہت ہے، سعودی میں ہے اور یو اے ای میں ہے، اور بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر بادشاہت چل رہی ہے، یہاں پر عوام الناس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ جمہوریت میں ہوتی ہے جو ہم جس ملک میں ہیں، ڈیموکریسی۔ پوری کی پوری ڈیموکریسی اسلامی نہیں ہے، لیکن تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو جمہوریت قائم فرمائی وہ اس طرح کہ خلیفہ منتخب ہوگا کس کی رائے پر؟ صحابہ کی رائے پر، تمام مسلمانوں کی رائے پر خلیفہ منتخب ہوگا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب میں تھوڑی سی گنتی آپ کو گنا دوں تو آپ کو پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلافت کی بشارت اپنی زندگی میں عطا فرمائی تھی، اس خلافت میں کون کون آتا ہے، اس خلافت میں کون کون آتا ہے، اور کس کو ہم خلیفہ برحق کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ بادشاہت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بادشاہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر 2 سال 3 مہینے تک، تقریباً 2.5 سال سمجھ کر کے چلے۔ 2 سال 3 مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر رہے۔ حساب کرنا، آپ کیلکولیشن کرنا۔ اس کے بعد 2.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور 10 سال تک چلایا۔ 10 سال تک اس نظام میں بہت تقویت آئی، کئی ممالک نئے فتح ہو کر کے دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کے بعد اب ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تقریباً 12.5۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند خلافت پر جلوہ پار ہوئے اور تقریباً آپ نے 12 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی۔ 12 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی، تقریباً 12.5 سال سمجھ کر چلیں۔ اب پورے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تقریباً 25 سال کے برابر۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت کی اس مسند کو سنبھالتے ہیں۔ تقریباً 4.5 سال تک آپ نے خلافت فرمائی۔ کتنے ہوئے؟ 29.5، تقریباً 29.5۔ یہ کل ملا کر کے 29 سال 6 مہینے ہوتے ہیں۔ 29 سال 6 مہینے یعنی تقریباً 29.5 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، اس کے بعد بادشاہت، میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ سب کو یہی معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ سب کو یہی معلوم ہے خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی نا، مسجد میں آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد اب خلافت کا مسئلہ گرم ہو گیا کہ کون خلیفہ بنے گا۔ بحث چھڑ گئی، جگہ جگہ باتیں ہونے لگیں۔
اب 3 گروہ ہو گئے تھے مسلمانوں کے اس وقت. بعض لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں تھے ان کو کہتے کہ آپ خلافت کا اعلان کر دیں، لیکن جو مدینے والے تھے اور کوفہ والے تھے انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کیا کہ آپ خلیفہ بنیں. اور ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی بات چل رہی تھی. 3 جگہ سے 3 آوازیں تھیں. لیکن میرے عزیزوں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نہیں فرمایا. چند لوگ تھے مکہ مکرمہ میں ان کے. حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ہی مدینے والے اور کوفہ والے سبوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیا. کس کے بعد؟ حضرت علی کے بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ مان لیا. لیکن یہ پہلا اتفاق تھا اسلام میں کہ بیک وقت 2 جگہ سے اعلان ہو گیا، ایک دمشق میں ملک شام میں اور ایک کوفہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امت بٹ نہ جائے 2 خلیفاؤں کے بیچ میں. اب تک کیا تھا؟ چاروں خلفاء کے ایک آواز کے بعد پھر کوئی دوسرا خلیفہ آواز نہیں اٹھایا، کبھی نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل اتفاق سے سارے لوگوں نے بیعت کی اور خلیفہ تسلیم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ بھی. یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں کچھ لوگوں کے نئی بیعت کرنے کی تاریخ ملتی ہے، لیکن کسی نے دوسرے خلیفہ کا اعلان نہیں کیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا. ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. بہرحال یہ معاملہ کب ختم ہوا؟ اب یہاں پر ایک گتھی میں سلجھانا چاہتا ہوں. بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی بھونکتے ہیں، بہت غلط الفاظ کہتے ہیں. ان کو بھی یہاں سے تمیز سیکھنی چاہیے. صحابہ کے بارے میں جب بات کریں تو زبان سنبھال کے بات کریں، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، لیکن چاروں خلفاء سارے 29 سال میں دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. حضرت امام حسن نے اعلان کیا ٹھیک 6 مہینے کے بعد. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک 6 مہینے کے بعد خود ملک شام گئے، دمشق گئے اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اظہار کیا کہ میں خلافت نہیں چاہتا، میں بھی امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں. دونوں کے درمیان کچھ ایگریمنٹ ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا احترام کیا، عزت فرمائی. ہر مہینے ان کے ہاں وظیفہ بھی جاری ہوا. اور اس طرح سے یہ سرد جنگ جو مسلمانوں کے درمیان میں 2 جماعتیں نہ ہو جائیں، کس نے ختم کیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا. بچپن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے ایک بار فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح فرمائی اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اظہار کیا. اور کس کے حق میں خلافت چلی گئی؟ سب کو سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سادے انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلافت کا اعلان فرمائے. تقریباً سارے مسلمانوں نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا اور وہ 20 سال تک خلیفہ تھے. کتنے سال؟ بہت لمبے عرصے تک وہ خلیفہ رہے. 20 سال تک وہ رہے. اس سے پہلے بھی تقریباً 12 سال سے وہ گورنر بھی تھے. بڑی لمبی عمر انہوں نے اس چیز میں بتائی. اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے بعد خلفائے راشدین جو کہلائے جائیں گے ان کا زمانہ 30 سال کا ہوگا. سارے 29 سال تک تو 4 خلیفاؤں کی زندگی گئی، باقی جو بچے 6 مہینے تھے وہ امام حسن مجتبی نے پوری فرمائی. اس اعتبار سے اے سنیوں سمجھ لینا وہ 4 خلفائے راشدین کے ساتھ 6 مہینے کا ایک اور خلیفہ راشد ہے جس کو دنیا یاد نہیں کرتی، وہ امام حسن مجتبی ہے. وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم ان کو خلیفہ راشد 5واں تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ جو باقی 6 مہینے جو بچے تھے میرے آقا کے فرمان کے مطابق انہوں نے ہی پورے کیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ فضیلت تو امیر معاویہ کے بھی شان میں جانا چاہیے کیونکہ سارے 29 سال کے بعد انہوں نے بھی خلافت کا اعلان کیا. لیکن یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی اس لیے کہ وہ 30 سال کے بعد بھی خلیفہ تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے 30 سال کے بعد بھی وہ 20 سال تک اور خلیفہ رہے، لیکن یہ بات آ کر فٹ بیٹھتی ہے تو امام حسن کی زندگی پر بیٹھتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی 6 مہینے تک، اور اس کے بعد دستبرداری کا اظہار فرمایا۔ میرے عزیزوں، یہ زمانہ ہے خلفائے راشدین کا۔ کل کتنا ہے؟ سب مسلمانوں کو یاد رہے گی نا بات، یہ 30 سال قیامت تک کے لیے روشن دلیل ہے۔ وہ 30 سال قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے دلیل ہیں، ان کی زندگیاں ہم سب کے لیے عبرت ہیں۔ کل میں نے 2 نفوس قدسیہ کی ذکر کیے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیں چلتے ہیں بارگاہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خلیفہ راشد ہیں کہ آپ خود اپنے طور پر اعلان فرماتے تھے کہ اے مدینے والو، اسلام میں آنے والوں میں 4تھے نمبر پر میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ یعنی سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے اس وقت 4تھے نمبر پر حضرت عثمان غنی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شروع میں اسلام لائے، اور وہ بھی اسلام کیسے لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ آپ بڑے شریف النفس تھے، طبیعت کے بہت شریف تھے، اس وقت بھی آپ بڑے مالدار تھے جب آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کا خاندان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے بھی تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتے ہیں۔ باپ کی طرف سے عبد مناف میں جا کر کے حضور کا سلسلہ ان سے مل جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے ان کی ماں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں بھی دی تھی۔ ان کا ایک لقب ہے معلوم ہے، ذوالنورین۔ آپ کہیں شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ 2 بیٹیاں 2 بہنیں ایک نکاح میں کیسے آ گئیں، ایسے نہیں ہے۔ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ بیمار ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے، مدینے میں ہی رہے، اور اسی وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے، واپس جب تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی کو بڑا مغموم دیکھا، بہت ہی رنجیدہ دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا، وہ تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب سب سے بڑی ہیں، دوسرے حضرت رقیہ، تیسرے حضرت ام کلثوم، چوتھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاروں کی شادیاں ہوئیں، اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تھے، لیکن تینوں بچپن میں ہی انتقال کر چکے۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، یہ تینوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی وفات پا چکے۔ ایک بڑے بزرگ نے مجھے ایک بات فرمائی تھی، جب ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں سے نوازا تھا، بیٹوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ بیٹا ہونا حضور کی سنت ہے، یعنی بیٹے کا باپ ہونا حضور کی سنت ہے، لیکن بیٹی کا باپ ہو کر کے زندگی گزارنا یہ حضور کی سنت ہے۔ یعنی بیٹیاں طویل زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں مکمل شادی تک حیات رہیں، اور ان 4 صاحبزادیوں میں سے تقریباً 3 صاحبزادیوں سے اولاد بھی ہوئے، یہ کوئی ذکر نہیں کرتے آج۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سب کو معلوم ہے، حسنین کریمین۔ حضرت فاطمہ کی کتنی اولاد تھی؟ حسن اور حسین، یہی معلوم ہے نا، بلکہ ان کی اور بھی اولاد تھی۔ حضرت زینب بھی تھی، حضرت محسن بھی تھے، 3 بیٹے تھے، اور بھی اولاد حضرت فاطمہ کی تھی۔ یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں ان شیعہ لوگوں نے ورغلا کر کے باقی سب کو چھپا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان سے بھی ایک بیٹی تھی امیمہ، یا اور ایک جگہ امامہ ہے۔ حضرت عثمان نے جن سے نکاح کیا حضرت رقیہ، ان سے بھی ایک بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ، اسی سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔
یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بھی تھے لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے. جو باحیات رہے اور جس سے نسل رسول چلی وہ حسنین کریمین کی ذات، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے ہم کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے میں کوئی عیب نہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں کا بھی ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے گھر والوں کا بھی ذکر کیا جائے، کیونکہ اہل بیت میں سب شامل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ اہل بیت ہے. بہرحال یہ پھر میں کل ذکر کروں گا اہل بیت کی جب بات آئے گی کہ اہل بیت کے کیا معاملات ہیں، اور ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ ان کی محبت میں جس کا انتقال ہو جائے اسے شہادت کی موت ہے. ہم ذکر کریں گے، لیکن آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے. ان کے دو لقب ہیں، ایک ذو الہجرتین ہے اور ایک ذو النورین ہے. دو نور والا اور دو ہجرتوں والا. دو نور والا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو نور ہی ہیں وہ دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نور والے ہیں. امام اہل سنت نے نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور کس کے گھر میں تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نور تھے. اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا، دوسری صاحبزادی حضور کی، وہ بھی انتقال کر گئی. لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اگر ان کے علاوہ 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں سب عثمان کے نکاح میں دینا پسند کرتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لگاؤ تھا. آپ کی زندگی کی بڑی تفصیلات ہیں، میں دو چند باتیں ہی لے کر کے آپ کے سامنے آؤں گا. آپ کی سب سے بڑی پیاری جو ادا تھی، خصلت تھی، وہ یہ ہے کہ آپ حیا کے پیکر تھے. شرم و حیا اس قدر تھی، اللہ اکبر، جس کو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، پیر لمبے تھے، تہبند حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنتے تھے لنگی شریف وہ تھوڑا سا پنڈلیوں تک اوپر آئی تھی. اس اسنا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے کمرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے. حضرت عثمان جیسی کمرے میں آئے، حضور نے اپنی تہبند صحیح کر لی. غلط تو نہیں تھی لیکن پیر کو موڑ لیا اور تہبند کو آگے کھینچ لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ صاحب سب ملاقات کر کے اور بھی دیگر صحابہ آئے، جب چلے گئے تو میں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ بدستور ایسے ہی لیٹے رہے؟ پہلے جو دو صحابہ آئے، تیسرے میں حضرت عثمان آئے، تو آپ اپنے پیر کو موڑ لیتے ہیں اور اپنی تہبند کو کھینچ لیتے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حیا عثمان کا مقام یہ ہے میرے عزیزو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں اگر ٹٹول کر کے دیکھو گے تو زندگی کا ایک ایک شعبہ ایک ایک زندگی سے مل ہی جائے گا. ہر صحابی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت تمہیں ملے گی جو ہماری پوری زندگیوں کا احاطہ کرتی ہے. اس حیا کا کیا کردار ہے؟ حیا سمجھتے ہیں نا، حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حیا رحمانی ہے اور ایک حیا شیطانی ہے. دونوں چیزیں سمجھ لو. حیا رحمانی کیا ہے اور حیا شیطانی کیا ہے؟ اگر گناہ کرنے سے تمہیں شرم آتی ہے، علل اعلان کچھ گندے کام کرنے سے تمہیں حیا آتی ہے تو یہ حیا رحمانی ہے.
اچھی حیا ہے، لیکن نیکی کرنے سے اگر کسی کو شرم آتی ہے تو یہ حیا شیطانی ہے۔ دو جگہ حیا آتی ہے نا، میاں آپ ٹوپی کیوں نہیں پہن رہے؟ شرم آ رہی ہے۔ آپ داڑھی رکھنے میں کیوں پسو پیش کر رہے ہو؟ شرم آتی ہے، چار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا رہتا ہے، ہمارے کام دھندے رہتے ہیں۔ یہ جو شرم ہے، یہ جو حیا ہے، اس کو حیا شیطانی کہا جاتا ہے۔ یہ شیطانی شرم ہے۔ نیکیوں کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور وہ سوال کر رہا تھا۔ کچھ باتوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استنجا کرنے کا طریقہ اسے بتایا کہ استنجا کرنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے، اگر پانی ہو تو پانی سے اور ڈھیلا ہو تو ڈھیلے سے کس طرح سے کرنا چاہیے۔ وہ ہنسنے لگا منہ پکڑ کر کے، کہا ارے یہ بھی باتیں تمہارے رسول بتاتے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ شریعت کو سیکھنے میں جو حیا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہر مسئلے کو بتاتے ہیں اور شریعت میں کوئی حیا نہیں۔ حیا تو اس وقت کرو جب تنہائی میں گناہ کر رہے ہو۔ آج اس حیا رحمانی کا فقدان مجھے نظر آتا ہے۔ یہ حیا رحمانی کہاں چلی گئی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اپنی زندگی پاک میں دیا تھا؟ جانتے ہیں میرے عزیزو، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، یہ بات حیا سے بھی تعلق رکھتی ہے اور وفاداری رسول سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ غور سے سنیں آپ، جب حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، کل میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن مکہ والوں نے بیچ راستے میں آپ کو روک لیا، کہا کہ ہم عمرہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ 35 کلومیٹر صرف باقی رہ گیا تھا مکہ، روک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ والوں سے حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں، کیونکہ مکہ والے حضرت عثمان کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ بہت محترم تھے مکہ والوں کی نظر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نائب بنا کر مکہ بھیجا بات چیت کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احرام پہن کر کے آئے تھے۔ کہاں سے؟ مدینے سے احرام پہن کے آئے، اور وہ پہنچ گئے مکہ میں۔ مکہ والوں سے بات چیت کرنا تھا، صلح کی بات کرنی تھی کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کو آنے دو، حرم کعبہ کا طواف کرنے دو، ہمیں عمرے کے ارکان ادا کرنے دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات چیت کرنے کے لیے آئے تو اس وقت مکہ والوں نے منع کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے ہرگز نہیں دیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، اے عثمان تم آ گئے ہو مسجد حرم تک۔ کہاں آ گئے تھے؟ مسجد حرم مکہ تک۔ تم چاہو تو اپنا عمرہ پورا کر لو اور چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب حرم پر کھڑے ہیں، خانہ کعبہ قریب میں ہے، کہتے ہیں اے لوگوں، زندگی بھر میرے جسم پر احرام رہے تو رہ جائے، بغیر نبی کے عمرہ کا ایک چکر بھی نہیں کروں گا، خانہ کعبہ کے طواف کا ایک چکر بھی نہیں ادا کروں گا۔ اگر تم نے نبی کو روکا تو نبی کے بعد پھر عمرہ ہے کیا چیز؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہوں نے منع کر دیا کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن تم جب نبی کو روکے ہو تو میں کیسے عمرہ کروں؟ نہیں کیا، احرام کی حالت میں تھے۔ اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، ان کے ہر کام رسول پاک کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا اپنی زندگی میں، خانہ کعبہ کا طواف کیا جب وہ خلیفہ تھے، اور حجر اسود کے پاس آئے ہیں۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے آج کیا حالت ہوتی ہے، ایک جنگ جیسی حالت ہو جاتی ہے، سارے ٹوٹ پڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، جو اسے بوسہ دیتا ہے اس کے پورے گناہوں کو چوس لیتا ہے، گناہوں سے پاک کر کے اسے چھوڑتا ہے۔ یہ فضیلت بھلا کون نہیں لینا چاہے گا؟ آج بھی آپ جائیں گے حرم کعبہ میں تو بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ آج کی پوزیشن نہیں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت تو انہوں نے بھی کورونا کی وجہ سے حرم کعبہ کو بند کر کے رکھا ہے، وہ جو یزیدی اور یہودی وہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔
बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब हजर अस्वद के खड़े हुए हैं और कहते हैं, ऐ हजर अस्वद, तू मेरे नजदीक एक पत्थर ही है, तू मेरे नजदीक एक पत्थर ही है। पत्थर तो पत्थर है, जन्नत से आया है अगरचे, लेकिन सारे सहाबा हैं, कहते हैं हजरत उमर हजर अस्वद को मुखातब करके कह रहे हैं, ऐ हजर अस्वद, अगर मैंने मेरे नबी को तेरे ऊपर अपने लब रखते हुए न देखा होता तो कभी तुझे नहीं चूमता। आज सिर्फ मैं तुझे बोसा इसलिए देता हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा। और सहाबा की जिंदगी में ये बातें मिलती हैं कि वो जो करते थे वो वफाए रसूल के लिए करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके हमारा इस्लाम कुछ भी नहीं है। मुझे हैरत हुई थी, मिस्र में मैं था, आखिरी जमाना था हमारे तालीम का, उस वक्त एक फतवा आया था पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे से, बिनोरिया टाउन, दारुल देवबंद की वो एक शाख समझ लें या इन्हीं के मकतब फिक्र का है, एक मदरसा बहुत बड़ा, वहां से फतवा शाया हुआ है, इन्न दीन ला यहताजु हत्ता इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन किसी का मोहताज नहीं, यहां तक कि रसूल की भी इसे जरूरत नहीं। ये फतवे में बाज़ाब्ता, और इस फतवे के रद्द में हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पूरी किताब लिखी थी, पूरी किताब उसको शाया किया गया है मिस्र से, पूरी अरबी में किताब शाया हुई है। मैं यहाँ बीच में कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, देखो ये कौन सा अकीदा है। वो सहाबा तो कहते हैं मैं बगैर रसूल के तवाफ नहीं करूंगा। एक सहाबी कहते हैं, ये भी खुलफाए राशिदीन, मैं अगर नबी को चूमते हुए न देखा होता तो कभी हजर अस्वद को ना चूमता। और आज के ये कहते हैं, ये खटमल आज यूं कहते हैं कि रसूल की जरूरत नहीं दीन को। इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाए रखना। बात चल रही थी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कहां हैं? हुदैबिया के मकाम पर, जो 35 किलोमीटर दूर है। हुदैबिया के मकाम पर एक किसी ने अफवाह उड़ा दी, ये शैतानी अफवाह थी, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को मक्का वालों ने कत्ल कर दिया। यह अफवाह हो गई, सहाबा बेकरार हो गए। मुअज़्ज़म और मुकर्रम एक मोहतरम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का कत्ल हो गया बगैर किसी वजह के, और कासिद का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। हुजूर के वो कासिद थे, बादशाहों के कासिद आते थे, उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया जा सकता था। जो तुम्हारी दुश्मनी है वो बादशाहों की फौज के साथ तुम्हारी फौज लड़ेगी, लेकिन कासिद के साथ नहीं। एम्बेसडर को आज भी तकलीफ नहीं दी जा सकती, आज भी कानून यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर के हजरत उस्मान गए हैं तो सहाबा बेकरार हो गए कि हुजूर के कासिद का कत्ल कैसे हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सारे सहाबा को एक दरख्त के नीचे जमा किया और सबसे बैत ली। आज ही मैंने जुमा में कहा ना कि बैत जो हम आज अपने पीर के हाथ में हाथ दे करके बैत करते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सुन्नत पर अमल करते हैं। सहाबा को करीब बुलाया और बैत ली, कहा कि तुम सबके सब वादा करो कि इस्लाम पर अपनी आखिरी सांस तक कायम रहोगे, दीन को हक समझते रहोगे, और हजरत उस्मान अगर कत्ल हुए हैं तो उसका इंतकाम लेंगे। ये वादा लिया, 1400 सहाबा से बैत की। ये पूरा वाकया मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं जानते? यहां पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहमियत समझ में आती है। वो मजमे में नहीं थे, मजमे में नहीं थे, मक्का में उनके कत्ल की खबर फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को बैत ले ली। उसके बाद अपना बायां हाथ हुजूर ने उठाया, अपना बायां हाथ उठाया और अपना सीधा हाथ यूं रखा और फरमाया, ये मेरा हाथ है और ये उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत करता हूं। हजरत उस्मान की बैत, क्योंकि वो एक गायब थे ना, सारे सहाबा ने बैत की और हजरत उस्मान की तरफ से बैत किसने किया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं ये उस्मान का हाथ समझता हूं और बैत करता हूं। इस वाक़े को बयान करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आज रुक गया इस पर। एक जगह लोग बेकरार हैं कि वो कत्ल हो गए, अफवाह क्या फैली है, वो कत्ल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह भी रहे हैं कि उनका इंतकाम लिया जाएगा अगर वो कत्ल हो गए, लेकिन दूसरी जगह हजरत उस्मान के इस हाथ को अपना हाथ बना करके बैत भी कर रहे हैं। यही रसूल करीम का इल्म गैब है। मेरे आका जानते थे उस्मान का कत्ल नहीं हुआ, वो बहायात है मक्का में।
اور ہوا بھی ایسی ہی کہ شام نہ ہو پائی کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت واپس آئے اور پھر اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کی. اب اس بیعت کا کہاں سے تذکرہ ہے؟ میں حیائے عثمانی کو لے کر کے چلا تھا، تمہیں صلح حدیبیہ بھی لے جانا پڑا اور مکہ کے طواف تک بھی جانا پڑا، اب بیعت تک بھی مجھے آنا پڑا. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر چکے. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی تقریباً 12 سال آپ کی خلافت، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی 12.5 سال خلافت، 24.5 سال یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیعت کرنے کے بعد بھی 4 سال تک، یعنی تقریباً 28 سال سمجھ لیں حضرت عثمان غنی اس بیعت کے بعد 28 سال باحیات رہے. میرے آقا حضرت عثمان فرماتے ہیں اس ہاتھ کو کبھی انہوں نے استنجا کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، کبھی بھی اس ہاتھ کو اپنی ضروریات کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، حاجت کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اپنے اس جگہ تک نہ لے جاؤں جو سطر کے اندر ہو سکتا ہو. 28 سال تک اپنے اس ہاتھ کی حفاظت کیا، 28 سال تک حیا کے وہ پیکر تھے، اس لیے مجھے یہ بیعت ذکر کرنی پڑی. اے میرے عزیزو، اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو تو دیکھو، اس حیا کو تو دیکھو. انہوں نے وہ ہاتھ کہیں اپنی ضرورت کے لیے، جبکہ جائز ہے، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں. اپنے ناف کے نیچے ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں، اپنے ناف کے نیچے ران کو پکڑے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ران کو تک اس ہاتھ سے نہیں چھوا، نہیں چھوا، کبھی نہیں چھوا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کو نسبت ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک.